الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرين ما هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان قالت ما فيها يا رسول الله فقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم. فقالت يا رسول الله ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. فقال ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى ثلاثا. قلت ولا أنت يا رسول الله؟ فوضع يده على هامتي فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته يقولها 3 مرات. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. بزرگوں، پیارے بھائی، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آئندہ ہفتے کی منگل اور بدھ کے بیچ کی جو رات ہے وہ 15ویں شعبان ہے. اس کو شب برات بھی کہتے ہیں. بہت سارے نام علماء نے بیان کیے ہیں اور ان ناموں کی حکمت بھی بتلائی ہے. ہمیں اس رات کی حقیقت کو سمجھنا ہے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ باتیں اپنے علاقے میں رہ جاتی تھی. جو صحیح عقیدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ، غلط رہتا تھا وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اس میڈیا کی برکت سے غلط اور صحیح سبھی پھیل گئے. اس لیے آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ بھائی شب برات کچھ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو تہوار کی طرح مناتے ہیں، باقاعدہ حلوہ بھی ہو، مرغا بھی ہو، جنگلی ہیں، باقاعدہ ہوتا ہے. اور جب تک مولوی نہ آئے وہاں تک کھانا بچوں کو نہیں ملے. یہاں بڑے نانا تھے 80 سال 86 سال کے تھے، بیچارے کہتے تھے کہ شب برات کو مولوی جب تک آتا نہیں تھا اور دعا نہیں کرتا کھانا بچوں کو ملتا نہیں تھا. اب پورے گاؤں کا ایک مولوی گھر گھر جا کے دعا کرتا تھا. اس کو ایک کوئن اور ایک ہینکرچیف جو رومال ہوتا ہے وہ ملتا تھا. ایک زمانے کی بات جو میں نے سنی ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس کو تہوار سمجھتے ہیں. جب میں نے فجی کے اندر پہلی شب برات کے موقع پر بیان کیا
اور میں نے کہا کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے، تو مرحوم حاجی ماسٹر گلشیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی غریق رحمت کرے، وہ میرے بیان میں تھے، انہوں نے بتایا کہ میری 60 سال کی عمر ہوئی، یہ پہلی دفعہ سنتا ہوں کہ یہ تہوار نہیں۔ امت وہیں پہ برباد ہوئی جہاں جس کو جو درجہ دینا تھا وہ درجہ نہیں دیا۔ جب ہم لوگ غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھنے لگیں گے تو آٹومیٹکلی ضروری چیز کو ہم غیر ضروری سمجھنے لگیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 15ویں شعبان کی حقیقت کو سمجھو کہ یہ 15ویں شعبان ہے کیا، اور یہ اختلاف ہوا کیوں۔ 3 قسم کے خیالات اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بالکل باقاعدہ تہوار سمجھتے ہیں اور اس کے اندر کھانا پکانا، تقسیم کرنا اور دھوم دھام سے بس لے کر قبرستان جانا اور یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شب برات کچھ نہیں، لا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہم ہیں اس میں بالکل درمیان۔ The moderation is best way۔ درمیانی جو راستہ ہوتا ہے، درمیانی چال جو ہوتی ہے وہ کنٹینیو ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے، یہ تہوار کی نہیں۔ اس میں جو حلوہ پکانا اور یہ کھلانا پلانا ہے یہ بے اثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو حقیقت بتلائی وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حلوہ بنانے میں تم کو کیا تکلیف ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَلَنَا عِيدًا، ہر قوم کے 2 تہوار ہوتے ہیں، ہمارے 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسرا کوئی تہوار نہیں۔ آپ کسی چیز تیسری چیز کو عید کا نام نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عیدیں ہماری بس، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ یہ ایک بات ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اور بھی دن ہے کھانے کے، اسی دن کو کیوں مقرر کیا، وہ بھی حلوہ اور مرغا؟ جیسے کہ بہت سارے فرقوں کی یہاں کھچڑا ہوتا ہے محرم کے اندر، ایسا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اسلام کے اندر اسلام did not fix anything for celebration. Means you cannot eat this item or this thing. No. اسلام نے کہا کہ بھائی جو خوشی کے دن ہے مناؤ اپنی طریقے سے، شریعت کے خلاف مت جاؤ۔ You don't go against شریعت۔ اب دیکھیے، تو ہمارا کہنا ہے کہ عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت کرو جتنا آپ اچھی طریقے سے کر سکتے ہو۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 100 رکعت 100 رکعت if you performed to pray 100 رکعت، there is no in the hadith۔ You pray 2 rakat with good intention, it is best for you. If you pray with only counting, oh, I pray 100 rakat, finish. Allah does not like this prayer. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، مستحب اور نفل کے اندر ایسا نہیں۔ So what happened? How this different views came? How created different views in this matter? The middle of Shaban. 15ویں شعبان میں یہ جھگڑا مسئلہ آیا کہاں سے، اس کو سمجھے آپ لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی revealed the Holy Quran in which night? شب قدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ We revealed the Quran in the night of
ویلیو شب قدر میں اتارا. یہ بات آپ سمجھ گئے, کھلی بات. اچھا, دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر 25 سپارہ سورۃ الدخان, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہ سورہ دخان کی شروع کی آیت ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم؟ اللہ knows best what is the meaning of this word. حامیم, it is حروف مقطعات. والکتاب المبین, اللہ تعالیٰ says by the clear book, قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ, والکتاب المبین, by the clear book, واضح کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا. We sent it down during a blessed night. بابرکت رات میں ہم نے اتارا. انا کنا منذرین, یقیناً ہم ڈرانے والے. Indeed we were to warn mankind. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر محکم کام جدا جدا کیا جاتا ہے. There in this night is made distinct every precious matter. Precious matter جو اہم ہے, مضبوط ہے, یہ کہتے ہیں precise matter. یہ ایک بات ہے کہ اس رات کے اندر ہر پرفیکٹ اور کنفرم بات کو جدا کیا جاتا ہے. امرا من عندنا, ہمارے حکم سے, ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے. اب اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ What is this night? The Quran was revealed in it. Laylatul Mubarak. Majority of Mufassirin and scholars say it was the Shab-e-Qadr. Shab-e-Qadr. But one Mufassir, Ikrama, he said this night is middle of Shaban. Who said? Ikrama. Why he said? Because Allah subhanahu wa ta'ala in beginning said فی لیلۃ مبارکہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. چلو یہاں تک بات تو ٹھیک تھی کہ شب قدر اور بات تھی کہ شب قدر بھی برکت والی رات ہے, لیکن فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر مضبوط اور پریسائز جو بات ہے, میٹر ہے, اس کو جدا جدا کیا جاتا ہے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ تو چونکہ حدیث میں 15ویں شعبان کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ اس رات کو ایسے میٹر کو جدا کیا جاتا ہے, اس لیے اکرما نے کیا کیا؟ In other tradition of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he described the precise matter are distinct in the night of Shaban. One hadith. So Ikrama mean this blessing night is middle of Shaban. Why? Because he want to join this hadith with this ayah. اب یہاں دو باتیں ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے سورہ دخان کی شروع کی آیت میں جو قرآن اتارنے کو کہا مبارک رات میں شب قدر ہے, لیکن وہ جو باتیں جدا کی جاتی ہے وہ شب قدر میں بھی ہوتی ہے اور شب برات میں بھی ہوتی ہے. اب تو اکرما نے کہا کہ بھئی یہ دو باتوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں, دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں. But those people who do not believe about the virtues of this middle night of the Shaban, they say
There is no mention about 15 nights in the Quran. But my dear brothers, the virtues does not require to prove by Quran only. بھائی کسی فضیلت کو ثابت کرنا ہے آپ کو تو آپ صرف قرآن سے ہی ثابت کریں گے؟ نہیں. If anyone asks you, you prove the beard is compulsory in the Sharia, you prove by the Quran? No. It is the Hadith. We can prove it by the Hadith. So ہر چیز کو آپ قرآن میں مانگیں گے؟ ہم بھی کہتے ہیں we also agree. There is no mention about the Shab Barat in the Quran. And the verses of the Surah Al-Dukhan are for Laylatul Qadr. But what will happen if we not believe about the virtues of middle of Shaban? There are lot of ahadith. These are proof for virtues of 15 Shaban. بہت ساری حدیثیں ہیں. آپ کس کس کو بنا کرو گے کہ نہیں مانتے، اس حدیث کو نہیں مانتے، اس حدیث کو نہیں مانتے، اس حدیث کو نہیں مانتے؟ کہاں تک کریں؟ اس لیے اس کی فضیلت کو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. Some people can say, oh, you believe about the virtues of middle of Shaban, you will say this hadith. But my dear brothers, those people who do not believe, their leader, what they mention in their book, listen. قال الحافظ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما تقتضی انہا لیلۃ مفضلہ. حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک حنبلی عالم ہیں لیکن مجتہد بھی کہے جاتے ہیں. ان کی بہت ساری ایسی رائے ہے جو لوگوں سے ہٹی ہوئی ہے. ہاں، اور ان کو بہت سارے خاص کر کے آزاد خیال کے لوگ مانتے ہیں ان کو، اور ہم بھی ان کو اپنا بہت بڑا عالم مانتے ہیں حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ شب برات، یعنی میں نے نام نہیں لکھا شب برات کا، 15ویں شعبان کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں مرفوع حدیثیں بھی آئی ہے اور آثار بھی ثابت ہے صحابہ سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات برکت والی ہے، اس رات کو فضیلت حاصل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. حالانکہ وہ وسیلے کو نہیں مانتے. سن لو یہ بات، وہ وسیلوں کو مانتے، وہ نہیں مانتے. بعض لوگ پھیلاتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے وسیلہ نہیں مانتے. ہم تو وسیلے کو مانتے ہیں بھائی، ہمارے دیوبند کے عقیدے میں وسیلہ لکھا ہے. یہ نہیں مانتے. انہوں نے خود 15ویں شعبان کی فضیلت بتائی کہ ہے، تم انکار نہیں کر سکتے. اچھا، دوسرے نمبر پہ آئیے. ابن حاج مکی رحمت اللہ علیہ نے مدخل کے اندر لکھا ہے کہ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ اللَّيْلَةُ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَلَهَا فَضْلٌ عَظِيمٌ وَخَيْرٌ جَسِيمٌ. ابن حاج مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رات جو لیلۃ المبارکہ ہے کا وہ شب قدر نہیں ہے، لیکن یہ 15ویں شعبان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس میں خیر جسیم ہے. وہ آگے لکھتے ہیں وَكَانَ السَّلَفُ يُعَظِّمُونَهَا وَيُشَمِّرُونَ لَهَا قَبْلَ إِتْيَانِهَا فَمَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا وَهُمْ يَتَأَهَّبُونَ لِلِقَائِهَا. The pious people who pass, they were honoring, they were giving the respect to this night. They were waiting and they prepared for waking up in this night for worship of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ لوگ اس رات کا انتظار کرتے تھے. میں نام بتاؤں آپ کو، خالد ابن معدان، لقمان ابن عامر، مکحول دمشقی، یہ بڑے بڑے لوگ
اس رات کے اندر خوب اچھی طرح سے تیار ہو کے عبادت کرتے تھے. ہاں, they were wearing the good clothes and they were worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in this night. So 15 Shaban has lot of virtues in the ahadith. We can't reject. We can't say nothing in the hadith. How you can say? Do you know all hadith? All hadith in your memory? Eh? Oh. Second thing, the biggest alim of Ahl Hadith, his name is Nasiruddin Albani. Sheikh Nasiruddin Albani, he was the greatest alim of Hadith, and there are lot of books he has written about the Hadith. He said, in his book, في صحيحة, جملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد. انہوں نے یہ کہا, ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ نے, کہ دیکھو جو 15ویں شعبان کی حدیثیں ہیں وہ ایسے الگ الگ طریقوں سے ثابت ہے کہ ان کو اس سے فضیلت ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں. اور اس سے بھی کم ہوتی تب بھی ثابت ہو جاتی, ان کا کہنا یہ. تو 15ویں شعبان کی فضیلت ناصر الدین البانی بھی مانتے ہیں. قاضی اطہر مبارک پوری, he is the author of the تحفۃ الاحوزی, the commentary of the Tirmizi Sharif. He has written in his book, اعلم انه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة احاديث. You should know there are a lot of ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about the virtues of middle night of Shaban. Who said? Qazi Athar Mubarak. He is the greatest alim of Ahl Hadith, and he said, اعلم انه ورد قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث فمجموعها يدل على أن لها أصلا. If we collect all ahadith, you can understand that the virtues of 15 Shaban has something in the Sharia. شریعت میں کچھ ہے جو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں, جو نہیں مانتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. ہاں, ہم بھی مانتے ہیں, we agree. Those people who come only this night and all year did not come, is not good. Allah subhanahu wa ta'ala hided the night of the value. Shab-e Qadr ko Allah ta'ala ne چھپا دی. And he opened the Laylatul Nisfi Shaban. Why? Because when Allah subhanahu wa ta'ala's angels write about us, we should be aware. ہمیں بیدار ہونا, ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ آج رات میرا کچھ لکھا جائے گا. ہاں, میرے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے گا, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر ہمیں پتا ہوگا کہ آج ہمارا کچھ ہو رہا ہے تو کچھ ہم اللہ سے مانگیں گے. If we know someone write about me, what we will do? One guy is here and he is writing anyone who enter in the mosque, and he write how he came, how he entered by right leg, or and he had the hat or no, kula topi thi ya nahi thi, ye sab likh raha hai. When we know someone is writing about me, how we will enter in the mosque? Exactly. When we know Allah subhanahu wa ta'ala's angel will write about me in this night, what will we do? So there are two things: Laylatul Qadr, Laylatul Barat, 15 Shaban, and the night of virtues, value. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma said, Allah subhanahu wa ta'ala ordered to his angel to write, they start to write in 15 Shaban, and in Ramadan at the night of value
they finish, complete, and give to angels. For example, Allama Alusi Baghdadi, the writer of the Tafsir Ruh al-Mani, he wrote in his book, Kullu amrin hakim يبدأان في استنساق كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراد في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل. The register of the provision is given to Mikael, and the register of fighting is given to Jibreel alayhi salam. And earthquakes and lot of problem given to Hazrat the angel Ismail alayhi salam, who is in the first heaven. وَهُوَ مَلَكٌ عَظِيمٌ وَنُسْخَةُ الْمَصَائِبِ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ. And the matters of the death and accident, they are given to Hazrat Malakul Maut, Israel alayhi salam. So, my dear brothers, the conclusion of our topic is, according to Sharia, the 15 Shaban has the value in the ahadith. It is not in the Quran, in the ahadith. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when one in a life in cemetery, one in a life, but we believe, if I not go on 15 Shaban at the cemetery, no, मेरी शब बारात हुई नहीं यार, क्या करूं? Only one hadith, and he had gone alone. Nobody was with him at that time. And the riwayat who the narrator is Ma Aisha radiyallahu ta'ala anha. Mean you can go sometime and you go alone, not in the group, not in the buses. آپ اکیلے جائیں, چپ چاپ جائیں اور چلے آئیں, کبھی جائیں کبھی نہ جائیں, ہفتے کے اندر one in a week in the hadith we should go. Is a reminder date, یاد دلاتا ہے. So کبھی جائیں کبھی نہ جائیں. اور حلوہ and برغا, یہ سب no place in 15 Shaban. You cook it in the Ramadan or Eid. So my dear brothers, some virtues for 15 Shaban in the hadith we can't reject. Nasiruddin Albani, Qazi Athar Mubarakpuri, Ibn Amir al-Hajj all said is confirmed the middle night of the Shaban is virtuable, and we can pray, we worship Allah subhanahu wa ta'ala, we repent and make tawbah. Wa ma tawfiqi illa billah.